السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فتاوی اہل حدیث آپ تمامی حضرات ملاحظہ فرمائیے، اور دیوبندی اور غیر مقلد کی دوستی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وہابی مولوی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ احناف دیوبندی اہل سنت میں شامل ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ وہابی کے نزدیک دیوبندی اہل سنت میں داخل ہیں، اور ساتھ میں احناف یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ حنفی ہونے سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، تو تقلید سے کوئی انسان اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، یہ دیوبندیوں کا اعتراف۔ بہرکیف یہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ دیوبندی اور غیر مقلد دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ہم اہل سنت و جماعت پر ایک بہتان عظیم، سفید جھوٹ جو ہے وہ وہابیوں نے باندھا ہے، اور قیامت تک کوئی بھی وہابی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کیا ہے؟ لکھا ہے اوپر کہ بریلویوں نے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سلف صالحین کے خلاف ایجاد کر ڈالے ہیں۔ اب مسائل گنائے، آگے لکھتے لکھتے لکھا اس نے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ لکھا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہاں پہ وہابیوں نے حضور کے بعد صرف سواد لکھ دیا ہے، جبکہ یہ کنجوسی ہے، اور صرف سواد لکھنا یہ جائز نہیں ہے، مگر وہابیوں کو چونکہ درود مقدسہ سے پیار نہیں ہے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے آگے صرف سواد لکھ کر کے بس کام ختم کر دیتے ہیں۔ بہرکیف لکھتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے اور مانتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی وہابی کو شوق ہے تو وہ ہم سے اس مسئلے پہ، اس عقیدے پہ بات کر لے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے، اور یقیناً یہ بات فتاوی سنائیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، کہ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اب وہابیوں کا یہ عقیدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف تو وہابی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ذاتاً اللہ عرش پر مستوی ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر بھی ہے۔ اگر اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے تو پھر حاضر و ناظر کیسے؟ اور حاضر و ناظر ہے تو عرش پر مستوی کیسے؟ خیر، یہ الگ بات تھی۔ اب آگے ایک سفید جھوٹ، اور ایسا جھوٹ کہ زمانے کا جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا وہ بھی ان کے جھوٹ سے شرما جائے۔ انہوں نے لکھا کہ بشریت سے انکار کرنا، یعنی انہوں نے یہ جھوٹی بات ہم اہل سنت و جماعت کے طرف منسوب کی، کہ اہل سنت و جماعت جن کو انہوں نے بریلویوں سے خطاب کیا ہے، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ میں پوری جماعت وہابیہ کو چیلنج کرتا ہوں، اور قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ ہمارے اکابر میں سے کسی بھی اکابر اہل سنت کی کتاب سے ایک ثبوت پیش کر دے جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر نہیں ہیں۔ میں تمام وہابیوں کو چیلنج دیتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے بھولے بھالے اور تمام سنی عوام کو
خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اے میری بھولی عوام، اے میری سنی عوام، اور میں تمام وہابی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی ہمارے اوپر یہ جھوٹی تہمتیں اور بہتان لگا کر گمراہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، مگر ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل البشر ہے، افضل البشر ہے، بے مثل بشر ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اگر دیکھنا ہے تو مشہور زمانہ کتاب جاء الحق علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اٹھا لو، مسئلہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بشر یا بھائی کہنے کا بیان دیکھ لو، وہاں پہ صاف طور پر ہمارے عالم دین نے یہ بات لکھ ڈالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، اور نبی وہی ہوتا ہے جو بشر ہو، انسان ہو، مرد ہو۔